رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ صلوات پر محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے آغاز سفر کی شب، دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ تحریک کربلا کے عملی اقدام کے آغاز کی پہلی شب، کہ جس دن تحریک کربلا کے لیے اہل بیت کے گھرانے نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا۔ یہ بہت اہم اور بہت ہی زیادہ پیغام اور میسج والا موقع و مناسبت ہے کہ جس کے دامن میں مختلف طرح کے اور بے انتہا پیغامات موجود ہیں۔ ایک طرف سے سرکار سید الشہداء کا وہ انکار بیعت کہ جب آپ کو بیعت کے لیے بلایا گیا اور آپ نے جا کے دربار میں ساری باتیں پیش کی اور اس کے بعد کہا کہ یزید وہ ہے جس میں فلاں فلاں صفات پائے جاتے ہیں، میں وہ ہوں جس میں فلاں فلاں صفات پائے جاتے ہیں، وہ یوں کہا جائے کہ یہ شب وہ ہے کہ جو یزیدیت کو پہچاننے کی شب ہے۔ ایک پھر اس کے بعد نتیجے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں مثلی لا یباع مثلہ، ہمارے جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس میں بے انتہا نکات پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہم نے اس کو ابھی سرنامہ کلام معین نہیں کیا، لیکن صرف اشارہ کرتے چلیں۔ یعنی امام حسین بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی بھی حسینی یزیدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جمع ہونا تو بہت بڑی چیز ہے، حسینی کبھی بھی یزیدیت پہ خاموش نہیں رہ سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے، ابھی انشاءاللہ ہماری گفتگو کے بیچ میں یہ نقطہ آئے گا۔ دوسری چیز، تیسری چیز کہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ یہ کسی وقت کی نہیں ہے، کسی جگہ کی نہیں ہے، یہ جنگ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، کہ جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کلو یومن عاشورہ کلو ارضٍ کربلا، ہے کہ نہیں؟ یہ برادران ہمارے روز زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ روز پڑھتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے سمجھ کے، لیکن وہ صرف طوطے کی طرح رٹ کے نہیں پڑھنی چاہیے، سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ یہ روز زیارت عاشورہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ کلو یومن عاشورہ، زیارت عاشورہ ایک تحریک کا نام ہے، ایک وہ امام حسین سے متعلق میسج ہے کہ جس میں تحریک حسینی کی طرف دعوت دی گئی، کہ جو تحریک کربلا سے شروع ہوئی ہے اور قیامت تک یا تحریک امام زمان تک کم سے کم باقی رہے گی، اس تحریک کو عملی شکل میں لانے اور ہم لوگوں کو یاد رکھانے کے لیے کہ ہم لوگ بھول نہ جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ پڑھ کے نیند نہیں آنی چاہیے، زیارت عاشورہ پڑھ کے نیند اڑ جانی چاہیے، کیونکہ ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے۔ خیر، ذات عاشورہ پہ بھی ابھی گفتگو نہیں کرنی، انشاءاللہ کہیں موقع ہوگا تو اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ تو یہ بہت سارے میسج ہیں کہ جو صرف اس چھوٹے سے جملے میں ہیں مثلی لا یباع مثلہ، میرے جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ دو چیز۔ تیسری چیز، سرکار سید الشہداء جس وقت نکل رہے تھے اور آپ نے اپنی وصیت کے عنوان سے جناب محمد حنفیہ کو جو جملات
ارشاد فرمائے ہیں، جس کو ہم نے سرنامہ کلام معین کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے خروج کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے قیام کا مقصد کوئی اور چیز نہیں ہے، ہمارے قیام کا مقصد ہم اپنے جد کے امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ کون سی خرابی تھی، کون سی مشکل تھی، کون سی ایسی پرابلم تھی کہ جس کی بنیاد پہ یہ اصلاح کی ضرورت پیش آ گئی؟ اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح فساد کے مقابلے میں آتی ہے نا۔ جب کوئی چیز فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ گاڑی چل رہی تو کوئی اس کی اصلاح نہیں کرتا ہے، چلتے چلتے رک جائے تو اب اس کی اصلاح کرانی پڑے گی، یعنی خراب ہو گئی اس کو ٹھیک کرانا پڑے گا۔ تو جب چیز خراب ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن جب چیز چلتی رہتی تو اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین اپنے اس اعلان سے بتانا چاہتے تھے کہ جس نظام اسلامی کو رسول نے پیش کیا تھا، اس نظام اسلامی میں کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی۔ حسین ابن علی جو اتنی بڑی قربانی کے لیے اپنے وطن کو ترک کر رہا ہے، یہ اسی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں تاکہ نظام اسلامی میں اصلاح کی جا سکے۔ یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ ایک تبلیغ وہ ہوتی ہے کہ جو اغیار کی ہوتی ہے، کفار پہ تبلیغ، دوسروں پہ، اور ایک وہ تبلیغ ہوتی ہے کہ جو اپنوں میں اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ یہ تبلیغ اس تبلیغ سے پہلے ہے اور اہم ہے، اس لیے کہ وہاں سے اگر کسی کو مسلمان بنا کے لائیں گے اور یہاں آ کے مسلمانوں کا حشر دیکھے گا تو بھی اسی رنگ میں بدل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے اس تبلیغ کے لیے قربانی دی کہ جو اپنی امت فاسد ہو گئی تھی اس امت میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے۔ سوال اس بات کا کہ وہ کون سے ایسے مشکلات تھے، وہ کون سے ایسے فساد تھے، وہ کون سے ایسی برائیاں تھیں، وہ خرابیاں تھیں کہ جس کی بنیاد پہ سرکار سید الشہداء جیسی ذات کو، امام حسین جیسی ذات کو قربانی دینی پڑی۔ اب دیکھیں، دین اسلام میں فساد ہوا تھا نا، اسلام فاسد ہوا تھا۔ نظام اسلام، کون اسلام؟ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے۔ آج روز بعثت تھا نا، گزرا ہوا دن، آج ایک دن رسول مبعوث ہوئے ہیں، تو وہ جس اسلام کے لیے مبعوث ہوئے تھے اسی اسلام کے لیے یہ قربانی شروع ہوئی۔ ابھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو لوگ رسول کے ساتھ زندہ تھے، رسول کے صحابی تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں سن 61 ہجری، بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، ابھی رسول کو گزرے ہوئے تقریباً 50 سال کا عرصہ گزرا۔ ابھی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ بیٹھ کے ان کی صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ ابھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے۔ ابھی وہ لوگ ہیں جو رسول کے ساتھ جنگوں میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھر والے، جن کے خاندان والے، جن کے فیملی والے رسول کے ساتھ جنگوں میں شہید ہوئے ہیں۔ ابھی وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول کی حدیثیں سنی ہیں۔ اس عرصے میں، اتنے عرصے میں، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے، کربلا کا ہے، اس 50 سال کے عرصے میں اتنی کون سی ایسی خرابی ہو گئی تھی، کون سی ایسی، اور کیوں ہو گئی تھی؟ جب اتنے سارے لوگ موجود تھے، خود لشکر یزید میں حافظان قرآن موجود تھے، قاریان قرآن موجود تھے، نمازی موجود تھے، روزدار موجود تھے، جو اپنے کو دیندار کہتے تھے وہ موجود تھے۔ حتیٰ کہ ہم نے بارہا کہا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ لوگ اپنی دینداری کی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے کربلا آئے تھے۔ تو ایسے میں کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی، کون سی ایسی مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ جتنا بڑا فساد پیدا ہو گیا کہ امام حسین کو اپنا وطن ترک کرنا پڑا؟ اور کیوں ایسا ہوا؟ جب اتنے سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قربانی دی، قربانی دے کے اسلام کو بچایا، اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کے راہ میں قربان کیا اپنے آپ کو، ان کے ہوتے ہوئے وہ کون سی ایسی مشکل پیدا ہو گئی تھی؟ کیوں ایسا ہوا تھا؟ دیکھیں، کوئی بھی سماج یکبارگی نہیں بگڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج آپ سوئے سب دیندار تھے، کل صبح اٹھے سب بے دین ہو گئے۔ ایک رات میں کبھی بھی کوئی سماج خراب نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی ایک رات میں سماج ایک دم سے سدھر جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سدھرتا بھی اور آہستہ آہستہ بگڑتا بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بگڑنے کی سپیڈ تھوڑا فاسٹ ہوتی ہے، سدھرنے کی سپیڈ تھوڑا کم ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اچھائی کی طرف سے برائی کی طرف جاتا ہے تو برائی میں اس کو دلچسپی زیادہ محسوس ہوتی ہے، مزہ زیادہ آتا ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، اگر آپ اس کو پڑھائی چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو گھمائیے پھرائیے، پکچر دکھائیے، سیریل دکھائیے، کارٹون دکھائیے، تو اس میں اس کو دلچسپی محسوس ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں گئے وہاں گئے۔ لیکن ایک آدمی جو گھومتا ٹہلتا ہے، پھرتا ہے ہر طرف، اس سے کہیں پڑھو، تو پڑھنے والا 2-3 گھنٹے یہ سب کر کے نہیں تھکے گا، لیکن یہ سب کرنے والا آدھا گھنٹہ پڑھ کے تھک جائے گا۔ ادھر سے ادھر آنے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہے، ادھر سے ادھر جانے میں نسبتاً آسانی ہوتی ہے اور ٹائم بھی کم خرچ ہوتا ہے۔
کیوں ہوتا ہے یہ اچھا بگڑتا کیوں ہے؟ 3 چیزیں، اور یہی 3 چیزیں جنہوں نے مل کے اس اسلام کو اس مقام تک پہنچایا ہے کہ کربلا جیسی چیز وجود میں آئی۔ بس یہی آج کی ہماری گفتگو کا اصل پوائنٹ ہے، اور اسی پہ آپ کی زحمت تمام۔ اگر اسی چیز کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ آنے والے محرم میں ہم کربلا سے یقیناً مکمل استفادہ کریں گے۔ جب بھی کوئی چیز بگڑتی ہے 3 عامل ہوتے ہیں، 3 ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وجہ قرار پاتی ہیں اس چیز کے بگڑنے کی۔ سب سے پہلی والی چیز وہ طاقت، وہ پاور کہ جو اس کو بگاڑتا ہے، جو چیز اس کو بگاڑتی ہے وہ۔ دوسرا پاور وہ کہ جو بے غیرت ہو کے اس کو دیکھتا ہے۔ کیا مطلب بے غیرت کا؟ اس کو بگڑتے دیکھ رہا ہے اور اتنی غیرت نہیں کہ وہ اس کو منع کرے۔ تیسرا پاور وہ کہ جو کہ بے حس ہو جاتا ہے، جس کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو بگڑ رہا ہے اس کا تو احساس ختم ہو ہی گیا، جو بگڑتے دیکھ رہا ہے اس کے اندر یہ احساس نہیں کہ یہ بگڑ رہا ہے، اس کو ہم سدھاریں۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں ہوں تو سماج بگڑ جائے گا، بہت تیزی سے بگڑے گا، اور پھر اس کے بعد سدھرے گا نہیں۔ ان 3 کے مقابلے میں ایک چیز ہے، جب یہ سماج، دیکھیں 3 عوامل کون کون سے ہیں؟ ایک وہ کہ جو بگاڑ رہا ہے، ایک وہ کہ جو بے غیرت ہے، جو بگڑتے دیکھ رہا ہو، کچھ بول نہیں رہا، اپنے آپ کو نیوٹرل ثابت کرنا چاہتا ہے، نیوٹرل ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق، نہ ان سے جو کہہ رہے ہیں ہم سے کیا مطلب، نیوٹرل۔ اور تیسرا وہ جو بے حس، جس کے اندر احساس ہی نہیں، احساس مردہ ہو گیا، احساس زندہ نہیں۔ یہ 3 لوگ۔ اب ان 3 کے مقابلے میں اگر کوئی انسان آئے اور آنے کے بعد ٹوکے یہ غلط ہو رہا ہے، کیوں تم اس لڑکے کو بگاڑ رہے ہو، یہ لڑکا اچھا خاصا ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے، اس کو پڑھنے دو، پڑھ لے گا، کل کو کام آئے گا، قوم کا سرمایہ ہے، تو اس چوتھے کو کہا جاتا ہے شدت پسند۔ جو ذمہ داری ہے، جب اکثریت ذمہ داری چھوڑ دیتی ہے تو جو ذمہ داری پہ عمل کرتا ہے اس کو شدت پسند کہا جاتا ہے۔ سمجھا؟ شدت پسند کسے؟ ہم نہیں معلوم آج کی اس لینگویج میں آپ لوگ شدت پسند کو کیا کہیں گے، کسی کو معلوم ہو تو بتا بھی دے۔ شدت پسند جس کو ہے نہیں ایسا، یہ ایک الزام ہے۔ شدت پسند، ایسے آدمی کو شدت پسند کہنا، یہ اس آدمی پہ الزام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نارمل اپنے اصول پہ عمل کر رہا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بگاڑنے والا وہ تو برائی میں بگڑا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، خراب ہے، تو اس کو تو اصلاح نہیں کرنی، لہذا اس کے لیے یہ اچھے رولز بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں۔ جو اپنے کو نیوٹرل ثابت کر رہا ہے، بے غیرت ہو گیا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ خود تو نہیں کر رہا ہے، اب جب دوسرے کو کرتے دیکھ رہا تو اس کو احساس سے کمتری ہوتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، دوسرے نے کیا، اب اس کو اندر اندر اس سے جلن ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتی ہے کہ جو چیز ہم نے نہیں کی وہ کر رہا ہے، لہٰذا اب وہ اس کو نیچے دکھانا چاہتا ہے۔ تو اگر کچھ نہیں کر سکتا، اور بات ہے کہ ڈھونڈ کے لائے، الزام لگائے، غیبت کرے، تہمت جو بھی کرے، کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اتنا کہہ دیتا ہے کہ شدت پسند ہے۔ ان سے کیا مطلب؟ ہم تو بیٹھے، ہم بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ شدت، یعنی بہت زیادہ یہ شدت میں آ گئے ہیں کہ جو ہے وہ اپنا پوری دنیا کو، ان کو وہ محاورہ بھی مشہور ہے نا، قاضی جی دبلے کیوں؟ شہر کے اندیشے سے، اردو کا محاورہ ہے، یہ طنزاً ہے، محاورہ ہے۔ کوئی انسان دوسروں کا اگر خیال رکھے، فکر کرے، تو کہا جاتا ہے کہ دبلے کیوں قاضی جی؟ شہر کے اندر، یعنی شہر کے فکر میں دبلے ہو گئے، تو کوئی قاضی ہو تم جو تم کو شہر کی فکر ہے؟ نہیں، ایسے آنے محترم، اسلام میں یہی فلسفہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لہٰذا یہ بھی فرقہ اس کو کہتا ہے شدت پسند۔ تیسرا وہ کہ جس کا احساس مر چکا ہے، احساس مردہ ہو گیا، بے حس ہو گیا، جب یہ فرقہ اس کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ شدت پسند ہے۔ کیوں کہتا ہے شدت پسند؟ یہ جتنے بھی ہیں شدت پسند کہنے والے، ان سب سے پوچھئے کہ کوئی ایک ایسا پروف لاؤ کہ جس فعل میں انہوں نے شدت کا اظہار کیا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے الزام اور ایک ہوتا ہے الزام کی دلیل۔ عام طور سے ہمارے درمیان الزام ایسے ہوتے ہیں کہ جن الزام لگانے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آج کل بہت مشہور الزام ہے نا، فلاں صاحب عزاداری کے دشمن، مرجع وقت آیت اللہ خامنائی مقام معظم رہبری سے لے کے بہت سارے علماء تک اس بات کے الزامات لگتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو واقعی بقائے عزاداری کا باعث ہیں، جو لوگ عزاداری کی بقا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آج کتنے بڑے پیمانے پہ عزاداری اور فلسفہ عزاداری اور یہ مسائل مطرح کیے جا رہے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے کیوں، دلیل دیجئے، تو اکثر لوگوں کے پاس یا دلیل نہیں ہے، یا اگر دلیل ہے تو دلیل واقعی جسے دلیل کہا جائے دلیل نہیں۔
کس لیے کہ بعض اوقات لوگ عزاداری کی کسی ایک شکل کو لے کے کہتے ہیں. عزاداری کسی شکل کا نام نہیں. اب یہ ایک مستقل ایک بحث ہے کہ جس کو اس سے ہم نہیں چھڑنا چاہتے. تو بہرحال بعنوان مثال تو الزام تو لگا دیا لیکن الزام کی کسی کے پاس دلیل موجود نہیں. تو آئیے یہ 4 گروہ کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا جو ہماری اصل گفتگو 3 گروہ پہ کہ ہمارا جو نظریات اس کے حساب سے کربلا کیوں وجود میں آیا ہے 3 گروہ کی وجہ سے. ایک وہ کہ جو قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, دوسرا وہ گروہ کہ جو قوم کو گمراہ ہوتے دیکھ رہا ہے لیکن کچھ کہہ نہیں رہا ہے, جس کی غیرت مردہ ہو چکی ہے, اپنے آپ کو نیوٹرل محسوس کر رہا ہے, اور تیسرا وہ گروہ کہ جس کے احساسات مر چکے ہیں, بے غیرت ہو گئے ہیں, جو محسوس ہی نہیں کر رہے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. جب یہ 3 گروہ وجود میں آتے ہیں تو سماج بہت تیزی سے فساد کی طرف جاتا ہے. جب اس تیزی سے سماج فساد کی طرف جاتا ہوا ہوتا ہے تو سامنے سے اگر کوئی آ کے روک لے تو یوں ہی سمجھیے کہ جس طریقے سے ڈھال پہ کوئی چیز بہت تیزی سے لڑک رہی ہو اور سامنے سے کوئی اگر روک آ جائے تو لڑکتے ہوئے وہ چیز ایک بار کی جم کھائے گی. کیوں جم کھائی یہ چیز؟ اس لیے کہ اس کے اندر شدت تھی. ایک بار کی اس کو روک لیا گیا ہے تو وہ شدت رک نہ سکی, وہ بجائے آگے جانے کے اوپر کی طرف آ گئی. اپنی شدت کو نہ محسوس کر کے وہ نادان کہتا ہے یہ سامنے والا شدت پسند ہے. سامنے والا شدت پسند نہیں ہے, وہ تو حق پہ عمل کر رہا ہے. آپ شدت پسند ہے کہ جو باطل میں شدت سے کام لے رہے تھے. آپ کی شدت کو روکا گیا ہے تو اپنی شدت نظر نہیں آئی ہے کہ نہیں. اگر انسان کا چہرہ گندا ہو, آئینے میں گندا چہرہ دکھائی دے تو بعض اوقات بجائے اس کے کہ اس گندگی کو قبول کرے کہتا آئینہ ہی گندا ہے. آئینہ نہیں گندا ہے, یہ گندگی آپ کے چہرے میں. اپنے چہرے کو صاف کیجیے, آئینے کے صاف کرنے سے چہرہ صاف ہونے والا نہیں ہے. تو یہ 3 فرقے ہیں جن کی وجہ سے کربلا وجود میں آیا. اب آئیے اپنی گفتگو کو سمیٹے, اس لیے کہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اسی کے نتیجے پہ آپ کی زحمت تمام. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. محمد وعجل فرجہ. 3 فرقے ہم نے پیش کی. اب آئیے دیکھیے امام حسین کے زمانے میں, ابھی تو کچھ وقت گزرا ہے نا, ہم نے آپ کے سامنے ساری باتیں پیش کی. رسول کے اصحاب موجود, مولا کائنات کے اصحاب موجود, علی کے ساتھ جنگ کرنے والے موجود, رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے موجود, امام حسن کے ساتھ جنگ کرنے والے موجود. یہ سارے لوگ موجود ہیں. اس کے باوجود اسلام میں فساد ایسا ہو گیا کہ امام حسین کو کربلا کی ضرورت پیش آ گئی. یہ سب کتنے ہیں؟ پہلے سوال. دوسرا سوال کیسے؟ اس لیے کہ ہم نے ان جنگ کرنے والوں کو 5-10 منٹ کے وقفے میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے. صفین کا میدان دیکھیے, وہ لوگ کی جو مولا کا بہت عبرت کا واقعہ ہے, یہ انسان اس پہ غور کرے. وہ لوگ کہ جو علی کے ساتھ جنگ کر رہے, جنگ کا مطلب کیا, یعنی علی پہ جان دینے کو تیار تھے. جنگ اسی کو کہتے ہیں نا, انسان اسلحہ لے کے دشمن کے سامنے میدان جنگ میں آ گیا تو وہ جان لے بھی سکتا ہے اور جان جا بھی سکتی اس کی. اور جیسے ہی نیزے پہ قرآن بلند ہوا, جو علی پہ جان دینے کو تیار تھے وہ علی کی جان لینے کو تیار ہو گئے. اگر ایسا انسان ہے اور ساتھ میں جنگ میں شریک ہے تو اس سے کوانٹٹی تو بڑھ سکتی ہے, کوالٹی نہیں پیدا ہو سکتی. یہ وہ انسان ہے کہ جو کسی بھی قرآن کو دیکھ کے بہک جائے گا, بلکہ غلط کہا قرآن نہیں, کسی بھی قرآن جیسی چیز کو دیکھ کے بہک جائے گا. ایسے لوگوں کے لیے باطل کے پاس جو سب سے بڑا حربہ ہے وہ یہ ہے کہ دین جیسی کوئی چیز پیش کر دو, جتنے احمق ہیں خود بخود بے دین ہو جائیں گے. یہ احمق تھے نا, یہ قرآن کو نہیں دیکھا انہوں نے, قرآن جیسی چیز کو دیکھا. کیونکہ جب وقت کا ولی, وقت کا امام موجود ہے تو ان کو کہیں جانے کی, کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. سوچنا تمہارا کام ہی نہیں, یہ کام علی کی ذمہ داری, علی کو سوچنے دو. تمہارا کام صرف علی کے حکم کی تعمیل ہے. لیکن جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور جو مولا کی ذمہ داری تھی اس پہ عمل کرنے لگے, دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اپنی اوقات بھول گئے. آج کے زمانے بھی ہوتا ہے نا, ہمارے بھی بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں. جب یہ اپنی اوقات بھول گئے, انہوں نے وہ کام کی جو مولا کا کام تھا اس کام کو سپاہیوں نے کرنا شروع کر دیا, تو جو جان دینے والے تھے وہ جان لینے والے بن گئے. ہے کہ نہیں؟ آج بھی دیکھیے, ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے مسٹر ہیمفرے کے اعترافات پیش کیے اور اورینٹلزم کی بات کی. دونوں پہ آپ لوگ غور کیجئے گا. ان دونوں کا کام کیا ہے؟ ان دونوں کا کام ہی یہی ہے کہ دین اسلام میں, ہم اس تفصیل کو نہیں پیش کریں گے, اگر کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں ہم سے پوچھ لیں. ان دونوں کا کام کیا ہے جو مسٹر ہیمفرے نے کیا ہے؟ ظاہر سی بات وہ تو کر کے چلا گیا, تو نہیں ہے. یا اورینٹلزم جو آج ایکٹیو اور دن بدن ایکٹیو ہوتا جا رہا ہے اور اپنا کام کرتا جا رہا ہے اور اپنے حساب سے وہ کامیاب بھی ہوتا جا رہا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ اسلام میں ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی
کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے؟ ان چیزوں کو چھیڑتے ہیں، چھیڑنے کے بعد اس کی حقیقت اور روح کو نکال کے اس کی شکل پیش کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمان اس شکل اسلام کو تو لے لیتا ہے، حقیقت اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہر وہ چیز کہ جو ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہمارے دین کے بقا کا راز ہے، ولایت۔ آج کتنے ایسے ہیں جو ولایت 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 کرتے ہیں اور خود ولایت کے منکر، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے ہو چاہے عملی، خود ولایت کے منکر ہے۔ جہاں بھی بات ہو، بات نہ بھی ولایت سے متعلق ہو تب بھی ولایت کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی مخالفت، ولایت کی مخالفت کسے کہتے ہیں؟ ولایت یعنی ہمارے اوپر کنٹرول، جو ولی نے ہم کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا۔ جو آدمی اپنے ولی کے حکم پہ عمل کر رہا ہے وہ حامی ولایت، جو عمل نہیں کر رہا ہے وہ مخالف ولایت۔ اب یہ اور بات ہے کہ مخالف ولایت کے نعرے بڑے اونچے لگائے لیکن عمل نہ کرے۔ اصل مخالف ولایت وہ ہے کہ جو ولایت پہ عمل نہ کرے۔ آج جتنے یہ ولایت کرنے والے ہیں، البتہ سب کی بات نہیں کہ الحمدللہ اکثریت وہ ہے کہ جو مولائی اور ولایت پہ عمل کرتی ہے، وہ لوگ جو ولایت کے نام پہ ہماری قوم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی روداد یہی ہے کہ ان کے پاس نام ولایت تو ہے، روح ولایت نہیں، ولایت پہ عمل نہیں ان کے پاس۔ چونکہ عمل نہیں ہے لہذا مشکلات میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ولایت، عزاداری ہمارے دین کی بقا ہے، دین کے تحفظ کا راز ہے۔ جب تک عزاداری باقی ہے اس وقت تک دینداری باقی ہے، اور جس دن ہم عزاداری سے جدا ہو جائیں یقین مانی اس دن ہمارے درمیان سے دین ختم ہو جائے گا۔ عزاداری اس گارنٹی کا نام ہے کہ جو دین کی گارنٹی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عزاداری در واقع ہماری زندگی، ہماری حیات کا نام عزاداری ہے۔ جس دن ایک عزادار ایک حسین اور علی کے چاہنے والے سے عزاداری کو چھین لیا جائے گا، اس دن بھلے ہی زندہ رہے لیکن مر جائے گا جیتے جی۔ اور جب تک عزاداری ہمارے ساتھ ہے، مگر مر بھی جائیں گے تو ہمارا شمار ان قوموں میں ہوگا جو زندہ قوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج عزاداری کو لے کے دشمن چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہی ولایت جو ہمارے لیے بنیادی چیز جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے، یہی عزاداری جو ہمارے یہاں بنیادی چیز ہے جس کے بغیر اسلام بچ نہیں سکتا ہے، آج اسی کو لے کے ہماری قوم کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے، قوم کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دشمن کو معلوم ہے کہ یہ ان کے یہاں کی وہ حساس ترین چیز ہے کہ جس بنیاد پہ جو کچھ کہا جائے گا یہ قبول کر لیں گے۔ کون قبول کرتا ہے؟ وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو اہل علم نہیں، وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے پاس تاریخ کا تجربہ نہیں، وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے پاس اسلامی سیاست نہیں ہے، وہ لوگ قبول کرتے ہیں جن کے پاس اسلام کا مقصد نہیں ہے، جن کے پاس اسلام کے نتائج نہیں ہیں۔ وہ لوگ دشمن کے ان حربوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے شکار ہونے کی وجہ سے پورا دین نقصان میں پڑ جاتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا نہیں کہ اخباریت کچھ نہیں، کوئی اخباریت نہیں، غلط، جھوٹے ہیں، ڈپلیکیٹ۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے کسی اس میں کہا تھا، لیکن مشکل کیا ہے؟ اب جب یہ ایک ہوا ہماری قوم میں آ گئی، اب علماء مجبور ہیں کہ وہ اس بات کو پیش کریں کہ اخباریت غلط ہے یا اخباری نہیں ہے، تقلید صحیح ہے، اصولی صحیح ہے، مرجعیت صحیح ہے، اجتہاد صحیح ہے۔ وہ بیسک چیز جو ثابت ہو چکی تھی، جس پہ قوم عمل کر رہی تھی، ایک مرتبہ پھر لا کے علماء کو اسی کام میں پھر لگا دیا۔ علماء کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نہیں کام پہ لگا دیا۔ یہ ایسا کام ہے جس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے جوان گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہم کیسے اپنے جوانوں کی گمراہی کو برداشت کر لیں؟ بھلے ہی وہ کتنا کہیں، کچھ بھی کہیں، کیسے ہی پیش آئیں، لیکن ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو گمراہ ہوتے دیکھتے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کو کرنا پڑے گا، ان کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، نہیں چھوڑ سکتے۔ چھوڑیں تو مشکل، نہ چھوڑیں تو مشکل ہے کہ نہیں؟ یہ مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اپنی بات کی جمع کریں اور آپ کی زحمت تمام کریں۔ تو تین فرقے، ایک فرقہ وہ کہ جو باہر سے آ کے ہمارے دین کو برباد کرتا ہے۔ آج معلوم ہے آپ سب کو، یہ اورینٹلزم باقاعدہ امریکہ میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہاں پہ اسلامی اسٹڈیز پہ یہ باقاعدہ ریسرچ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کس عنوان سے ہم مسلمانوں کے درمیان اور شیعوں کے درمیان داخل ہو کے کن چیزوں پہ ان کے جذبات کو چھیڑ سکتے ہیں، ان کو آپس میں لڑا سکتے ہیں، ان کے اندر درمیان اختلاف ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ حالات کے حساب سے
حملے کی شکلیں اور صورتیں بدلتی ہیں۔ ایک فرقہ وہ ہو گیا، ایک گروہ وہ ہو گیا۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو لا کے باہر سے خطرات کو ڈالتا ہے، یہ خائن ہے، یہ جان بوجھ کے غلطی کرتا ہے، چاہے وہ وہاں سے شیعہ بن کے آئے، شیعت کا نقاب اڑ کے آئے، اور خدا نخواستہ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بالفرض اگر ہے کہ چاہے ہمارے یہاں کا کوئی بغاوت کر جائے، دونوں صورت میں یہ باغی ہوتے ہیں، یہ خائن ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ گروہ کی جو نیوٹرل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں نیوٹرل ہوتا ہے یہ گروہ؟ نیوٹرل ہونے کا راز کیا؟ نیوٹرل ہونے کا بنیادی راز یہ ہے کہ ان کی غیرت مر چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسلام کے مسئلے میں بولنا یہ پارٹی بازی نہیں۔ دو لوگوں کے پرسنل مسائل پہ اختلاف ہو، جھگڑا چل رہا ہو، کوئی مقدمہ چل رہا ہو، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا وہاں بھی یہ بات پوری طریقے سے سیٹ نہیں ہے، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں نام ان کی طرف نام ان کی طرف۔ اسلام میں کیا ہے ان کی طرف ان کی طرف؟ اسلام کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے۔ جو رسول کی بات آپ اس کو کہیے نا، آپ رسول کی طرف ہو جائیے، کسی کی طرف نہ ہوئیے۔ آپ علی کی طرف ہو جائیے، آپ امام حسین کی طرف ہو جائیے، لیکن یہ کسی کی طرف نہیں بولتے، یہ جو نیوٹرل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیرت مر چکی ہے۔ مثال دیں، ایک انسان کا گھر لٹتا ہو، اس کی عزت آبرو خطرے میں ہو، وہ انسان کھڑا ہو کے تماشا دیکھے، وہ مسکرائے، تو آپ اسے کیا کہیے گا؟ جو انسان اپنے لٹتے ہوئے گھر کو بچا سکتا ہے، گھر لٹ رہا ہے، وہ کھڑا ہو کے لٹتے ہوئے گھر کا تماشا دیکھ رہا ہے، آپ اسے کیا کہیے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اس کی غیرت مر گئی ہے، گھر لٹ رہا ہے، لوگ جو ہے اس کے گھر کو برباد کر رہے ہیں، یہ خالی دیکھ رہا ہے، مسکرا رہا ہے وہ بھی دیکھ کے۔ اگر اسلام کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یا کسی بھی طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور قوم کا ایک انسان اگر اس کو کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے، وہ مسکرا رہا ہے یا کچھ نہیں بول رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی غیرت مر گئی ہے کہ اسلام کو برباد ہوتے دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا۔ اور تیسرا وہ فرقہ ہے جو بے حس ہے، غیرت تو اس کی مری گئی ہے، اس کے علاوہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ بے حس، بے حس کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی مثال ہمارے معاشرے میں بہت خراب مثال، جو گھر لٹ رہا ہو، اس گھر میں کوئی آدمی اگر ایسا ہو کہ جو پاگل دیوانہ، اس کو احساس ہی نہیں، گھر میں کوئی سامان لا رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں معلوم، گھر سے کوئی لے جا رہا ہے وہ بھی اس کو نہیں معلوم، احساس مر گیا۔ ایسی قوم میں کچھ لوگ ہیں، قوم میں غلط چیز آ رہی ہے ان کو نہیں معلوم، قوم سے اچھی چیز جا رہی ہے ان کو نہیں معلوم، احساس مر گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب جب یہ سارے فرقے چپ ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے، اس وقت حسین ابن علی کو کہنا پڑے گا الا ترون الی الحق لا یعمل بہ ولی الباطل لا تناہی عنہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ لیرغب المومن فی لقاء اللہ، ایسے موقع پہ ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو لقاء پروردگار کے لیے آمادہ کر لے۔ یہ جو مومن لقاء پروردگار کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، امام حسین کی زبان میں اس مومن کی ذمہ داری ہے کہ لقاء پروردگار کے لیے آمادہ کر لے۔ آج ہماری قوم کی زبان میں یہ وہی مومن جس کو شدت پسند کہا جاتا ہے۔ اب جب اسی اسلام کے پائمالی کو، اسلام کی بربادی کو، اسلام کی خرابی کو دیکھ کے انسان بول اٹھتا ہے تو کہتے ہیں یہ شدت پسند ہو گئے۔ شدت پسندی اسی کا نام ہے، لٹتے ہوئے گھر کو بچانا شدت پسندی ہے، اسلام کی پائمالی کو بچانا شدت پسندی ہے، اسلام کو خرابی سے بچانا شدت پسندی ہے، اسلام کے قوانین اور اصول کو بچانا شدت پسندی ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے کا مزاج اس حد تک تاجرانہ مزاج ہو گیا ہے کہ اس نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ کوئی انسان اللہ کے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انسان خالص دین کے لیے کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کو مثلا ایران سے پیسہ آ رہا ہے، ان کو فلاں جگہ سے پیسہ آ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مادی فائدہ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی مادی فائدہ نہیں ہے تو ڈھونڈا جاتا ہے کون سا مادی فائدہ، لہذا یہ انسان شدت پسند بھی ہو جاتا ہے اور یہ انسان ایجنٹ بھی بن جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام کو للہی کام نہیں سمجھا جاتا ہے، الہی کام نہیں۔ انقلاب آیا کیوں آیا؟ اپنی حکومت نہیں، اپنی حکومت کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن کی حکومت کے لیے آیا۔ ہم مثال کی ذریعہ میں نہیں جانا چاہتے ہیں، بہت تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ علماء نہیں ہیں جو للہیت کے لیے کام نہ کرتے ہو، الا ماشاء اللہ ایک تفصیل پوری فہرست ہے، اور ہیں، اگر نہ ہوتے تو اسلام نہیں ہوتا، اسلام ہے ہی ہونے کی بنیاد پہ، تو برباد کیوں ہوا؟ اب آئیے پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ امام حسین نے جب قیام کیا، یزید وہ کہ جو اسلام کو برباد کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ اچھا ایک فرقہ اور ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن بہرحال
خطرناک بہت ثابت ہوتا ہے۔ احمقوں کا فرقہ نہیں ہے، یہ گروہ ہیں الگ الگ، احمق بیوقوف، جاہل بھی ہوتے ہیں اور بیوقوف بھی ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی جذبات کی بنیاد پہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ یزید کی فوج میں اکثر وہ لوگ تھے جو جاہل بھی تھے اور بیوقوف بھی تھے، لہٰذا قتل حسین کو مذہبی ذمہ داری سمجھتے تھے وہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسا نہیں تھا سب ایسے تھے، کوفے والے بہت سے ایسے تھے جو حسین کو بھی پہچانتے تھے، حسین کے رشتے کو بھی پہچانتے تھے، حسین کے عہدے کو، حتیٰ لشکر یزید میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے خولی کی مثال دی کہ جس وقت خولی کوفے یا شام پہنچا تو اس نے کہا ہے کہ ہماری رکاب کو ہیرے جواہرات سے بھر دو، اس لیے کہ ہم نے اس کا سر قلم کیا ہے جو کائنات میں سب سے افضل تھا۔ یہ روایت ہے خولی کے متعلق، کوفے کے متعلق بھی ہے اور شام کے متعلق بھی ہے۔ ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا۔ جب بارہا دشمن کی تعریف سنی تو ایک مرتبہ حاکم نے سوال کیا کہ تم کو اتنا نہیں معلوم تھا تو قتل کیوں کیا؟ یہ حقیقی واقعی سوال ہے، جب تم کو اتنا نہیں معلوم تھا تو قتل کیوں کیا تم نے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ احساس مر چکا ہے ان کا، یا احساس مر چکا ہے یا اس سے زیادہ بدتر ہے کہ ایک دم دیوانے ہو چکے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ پاگل بیوقوف، ان کو معلوم ہے حسین ابن علی کون ہے لیکن پھر بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ ایسے حالات کے درمیان سے صرف 72 لوگ تھے کہ جو امام حسین کی نصرت کے لیے نکلے تھے۔ یقین مانیے یہ 72 اگر آج آ جائیں تو جن کو ہم شدت پسند کہتے ہیں ان سے زیادہ شدت پسند ہوں گے یہ لوگ، اس لیے کہ ہمارے شدت پسندوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ یہ حبیب ہیں، یہ زہرقین ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ جب وہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ انہوں نے جان دینا برداشت کیا لیکن شریعت محمدی میں تبدیلی برداشت نہیں کی انہوں نے۔ یہ اصطلاح غلط اصطلاح ہے، اس لیے جب دشمن اپنا کام کرتا ہے تو ایک طرف سے غلط جو گمراہ جو ممکن ہے گمراہ ہو جائیں ان کو گمراہ کرتا ہے، اور جو گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تاکہ جو گمراہ نہیں ہوئے ہیں وہ گمراہ ہونے والوں کو گمراہی سے بچانے لے جائیں۔ کوئی ایسا پروپیگنڈا چھوڑ دے گا جس کی بنیاد پہ ان دونوں فرقوں کو الگ کر دے گا، دونوں گروہوں کو الگ کر دے گا، اس لیے کہ اگر یہ مل گئے تو جو گمراہ نہیں ہوئے ہیں وہ گمراہ ہونے والوں کو گمراہی سے بچا لیں گے۔ ایک انسان ڈوب رہا ہے، ایک انسان کنارے کھڑا ہے، اگر دونوں مل جائیں تو کنارے والا ڈوبنے والے کو بچا لے گا۔ اب یہاں پہ دشمن کا کام یہ ہے کہ دونوں کے بیچ میں ایسی دیوار کھڑی کر دو کہ کنارے والا ڈوبنے والے کو بچا نہ سکے، اس لیے کہ اگر کنارے والے کے ہاتھ میں ڈوبنے والے کا ہاتھ آ گیا تو ڈوبنے والا ڈوب نہیں پائے گا۔ جو ڈوبانا چاہتا ہے وہ بیچ میں کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کرے گا۔ کربلا کیوں وجود میں آئی؟ کربلا اسی لیے وجود میں آئی، بس خوش قسمتی یہ تھی کہ امام حسین جیسی ذات موجود تھی، لہٰذا جو لوگ اسلام کے پاسدار تھے، محافظ اسلام تھے، ان پہ شدت پسندی کا کوئی الزام نہ لگا سکا۔ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ زہرقین شدت پسند تھے؟ آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ حبیب بن مظاہر شدت پسند تھے، حضرت عباس شدت پسند تھے؟ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن جب اسی کردار کو آج ہمارے زمانے میں پیش کیا جائے تو فوراً کہ شدت پسند ہے۔ وہ کس چیز کی شدت؟ جو لوگ شدت پسند کہتے ہیں وہ اصول اسلام سے واقف نہیں معلوم۔ ہماری بات کس حد تک واضح ہوئی؟ ہمیں لگتا ہے کہ بس اس زیادہ زحمت دینا مناسب نہیں ہے۔ کربلا کیوں وجود میں آتی ہے؟ ہماری نادانی کی وجہ سے۔ ہم برائیوں کو دیکھ کے اس پہ روک نہیں لگاتے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کے امت میں اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، اس اصلاح کے لیے۔ دیکھیں شدت پسندی کسے کہتے ہیں؟ آج ٹوک دے انسان تو شدت پسند ہے۔ امام حسین اس اصلاح کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں، جان بھی دے رہے ہیں، بھوک و پیاس بھی برداشت کیے ہیں، اس اصلاح کے لیے اپنے ناموس کی لٹتی ہوئی چادر کو بھی برداشت کیے ہیں، اسیری برداشت کیے ہیں، قید و بند کی زندگی برداشت کیے ہیں، سر کا قلم ہونا برداشت کیے ہیں۔ اب اس سے زیادہ کس کو کہیں گے آپ شدت؟ اگر شدت پسندی اسی کا نام ہے تو پھر کہیے سب سے بڑے شدت پسند نعوذ باللہ امام حسین۔ پہچانے انسان کیا کہہ رہا ہے، الفاظ کی گہرائی میں جائے، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ شدت پسندی کس کا نام ہے، کس شان سے امام حسین نکلے۔ بس امام حسین کی رخصت کے چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ وہ 28 رجب کی وہ تاریخ کہ راوی لکھتا ہے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پورا مدینہ سنسان۔ ہم بڑھتے رہے، ہم ایک مرتبہ محلے بنی ہاشم کے پاس پہنچے، ہمیں ایسا لگا کہ پورے مدینے کے لوگ محلے بنی ہاشم میں آ کے جمع ہو گئے۔ اب جو کسی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں، کسی نے بتایا کہ آج حسین ابن علی مدینے کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں۔
آج حسین مدینہ کو الوداع کہہ کے جا رہے ہیں۔ حسین کبھی اپنے نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، نانا خدا حافظ، کبھی ماں کے لحد پہ جاتے ہیں، اماں خدا حافظ، اے اماں اب ہمارے نانا کی امت ہم کو مدینے میں نہیں رہنے دیتی، اے اماں آپ کی لحد پہ حسین حاضر نہیں ہو پائے گا، اے نانا اب آپ کی قبر سونی ہو جائے گی، حسین چراغ جلانے آپ کی قبر پہ نہیں آ پائے گا، اے نانا خدا حافظ۔ عزیزان محترم، روایتوں میں ہے کہ کبھی زینب جاتی ہیں، خدا حافظی کرتی ہیں، اہل حرم کے ایک ایک فرد جاتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں۔ عزیزوں، ایک مرتبہ قافلہ تیار ہوا، بیویوں نے نکلنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ ہم سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ منادی نے آواز دی کہ اے نامحرمو اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ جناب رباب نکلنا چاہتی ہیں۔ عزیزوں، نامحرموں نے نگاہوں کو جھکا لیا، اپنے منہ کو پھیر لیا، ایک خاتون نکلی، ناقے کو جھکایا گیا، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، بڑے احترام سے وہ خاتون محمل میں سوار ہوئی۔ پھر منادی نے آواز دیا، ایک دوسری بیوی نکلی، وہ سوار ہوئیں، منادی نے آواز دیا، ام کلثوم نکلی، سوار ہوئیں۔ ایک مرتبہ منادی نے آواز دیا، اے نامحرمو اب یہاں سے دور ہو جاؤ، اے نامحرمو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا حسین کی بہن نکلنا چاہتی ہیں۔ لو عزاداروں، نامحرم وہاں سے دور ہوئے، وہ علاقہ خالی سنسان ہوا۔ ایک مرتبہ علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، کسی نے سہارا دیا، بڑے احترام کے ساتھ اس خاتون کو سوار کیا گیا۔ عزیزوں، یہ خاتون محمل میں سوار ہوئی۔ عزیزوں، آپ کو موقع یاد آ گیا ہوگا کتنے احترام سے بیویاں سوار کی جا رہی ہیں، نامحرم بھی نگاہوں کو جھکا رہے ہیں، یہ بیویاں چادروں کو سر پہ ڈالے ہیں، کوئی محمل کا پردہ اٹھا رہا ہے، کوئی محمل کو پکڑ رہا ہے، کوئی ان کو سہارا دے رہا ہے۔ ہاں، ایک یہ رخصت جو مدینے سے مکے کے لیے تھی، ایک وہ رخصت جو کربلا سے کوفہ و شام کے لیے تھی۔ یہاں آواز دی گئی، اے نامحرمو اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ وہاں شمر ملعون آواز دے رہا ہے، اے زینب آؤ ہم تم کو سوار کریں گے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ نامحرمو دور ہو جاؤ۔ وہاں پہ زینب کے سر پہ چادر نہیں، ام کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، یہاں محملوں میں سوار کیا جا رہا ہے، وہاں اسمان میں مشکیں کسی جا رہی ہیں، ایک رسن 12 گلے، ہائے نہ کوئی کجاوا نہ محمل، یوں ہی اونٹ پہ سوار کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، باپ کی آوازیں بلند ہوئیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ دو جملے اور زحمت تمام۔ عزیزوں، یہاں حجاب کا اتنا انتظام کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو بھی بند کر لیا، لوگوں نے محلے کو بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے منہ کو موڑ لیا۔ ہائے، جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے تو شہداء کے سروں کو بیویوں کے سامنے لایا گیا تاکہ تماشائیوں کا مجمع بیویوں کے ارد گرد رہے، بیویوں کا تماشا زیادہ ہو، ہائے بیویوں کی بے حجابی زیادہ ہو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔